لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث جاری ہے کہ ہم اہل سنت اپنے نام کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے بریلوی کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں۔ بہت سارے آستانے اور بہت سارے نامی گرامی حضرات ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شناخت کو ترک کر دیں، اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری شناخت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف بھی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی یہی موقف رکھتے تھے کہ ہمیں بریلوی نہیں کہلانا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم بریلوی ہرگز نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں صحیح صورتحال کیا ہے، آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین محترم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تب صحابہ کرام کے سوال پر آپ نے جنت میں جانے والی جماعت کا تعارف کروایا اور اس کی علامات بیان فرمائیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہ میری سنت کی پیروی کریں گے اور میرے صحابہ کی جماعت کو فالو کریں گے۔ اسی سے ہمارا نام اہل سنت و جماعت معروف ہے۔ اب جس وقت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ جنت میں جانے کے لیے اہل سنت و جماعت ہونا لازم ہے، تو یہ بات یقینی تھی، ایسا ہونا تھا کہ باطل قوتیں اور باطل فرقے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے لگ جائیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیں۔ ان کی دھوکہ دہیوں کا پول کھولنے کے لیے علماء حق نے ہر دور میں اہل سنت کی مختلف علامات مقرر کی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اصل اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب اہل سنت کی پہچان پوچھی گئی تو اپنے زمانے کے اعتبار سے جو فتنے اس وقت اٹھ چکے تھے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اہل سنت کو آپ نے یوں ممتاز فرمایا کہ آپ نے 3 علامتیں بیان فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی علامت ہے تفضیل الشیخین، سنی وہ ہوگا جو 2 بزرگوں کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مانے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوسری نشانی آپ نے بتائی حب الختنین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ پیار کرے۔ اور تیسری علامت آپ نے ارشاد فرمائی مسح الخفین، موزوں پر مسح کو جائز مانے۔ وقت گزرتا رہا، جب کسی گمراہ فرقے نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا، امام ابو الحسن اشعری نے مقابلہ کیا، تو اشعریت اصل سنیت کی پہچان کر لی۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اہل سنت کے مسلک کو بچایا ایمان کے ڈاکوؤں کے فریب سے، تو ماتریدیت کو اہل سنت کی پہچان قرار دے دیا گیا۔ بڑے صغیر میں جب انگریز کے آنے کے بعد فتنوں کے انبار لگ گئے، ہر روز ایک نیا فتنہ اٹھایا جاتا، ہر روز گستاخیوں کا ایک نیا سلسلہ سامنے آتا، گلی گلی سے نئے فرقے پیدا کیے گئے اور ان کو پروان چڑھایا گیا۔ اس عالم میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے، آپ نے اہل سنت کے ایمانوں کو بچایا
اور تمام باطل قوتوں کا بڑی جرت کے ساتھ اور علمی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کا نام اصل اہل سنت کی پہچان بن گیا، اور یہ پہچان فقط بر صغیر تک محدود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ بریلوی نے یا مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح نے ہمیں محدود کر دیا ہے بر صغیر تک، باہر کی دنیا ہمیں نہیں جانتی، تو انہیں آئینہ دکھانے کے لیے میں 2 حوالے پیش کر رہا ہوں۔ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف تحقیقات کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے سب سے بڑے عالم مولانا سید محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حرم مکہ میں شیخ الحدیث تھے، آپ نے فرمایا اذا جاء رجل من الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان، جب ہند سے کوئی ہمارے ہاں آتا ہے تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا خان کا نام لیتے ہیں، فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، اگر وہ ان کی تعریف کرے تو ہم جان جاتے ہیں کہ وہ سنی ہے، وَإِن ذَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ ان کی کسر شان کرے، ان کی توہین کرے، ان کے بارے میں غلط باتیں کرے، تو ہم یہ جان جاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ بد عقیدہ ہے، یہ جہنم میں جانے والے فرقوں میں سے کوئی فرقہ ہے۔ اور پھر فرمایا ھذا ھو المعیار عندنا، ہمارے پاس اصل اور نقل سنی کی پہچان کا یہی معیار ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری اپنی تصنیف امام احمد رضا اور عشق مصطفیٰ کے اندر رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 1959 میں بنگلہ دیش سے علماء کا ایک وفد مکہ مکرمہ حاضر ہوا، وہاں پہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے قاضی القضات سید محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت نے جب تعارف پوچھا تو انہوں نے جواب دیا نحن تلاميذ و تلاميذ اعلیٰ حضرت امام مولانا احمد رضا خان الفاضل البریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس پر مولانا سید محمد علوی کھڑے ہو گئے، پرتپاک انداز میں استقبال کیا، سب کے ساتھ معانقہ اور مصافحہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا نحن نعرفہ من تصنیفاتہ و تالیفاتہ، ہم اعلیٰ حضرت کو آپ کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، ہمیں ان کا تعارف حاصل ہے۔ حبہ علامت السنت و بغضہ علامت البدع، ان کی محبت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان کا بغض بدعتی اور بد مذہب ہونے کی نشانی ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی بریلوی کا لفظ استعمال کرنے کے خلاف تھے، ان کی کچھ عبارات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا مجھے شرف حاصل ہے، میں ان کا مرید ہوں۔ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سن 2005 میں آن لائن کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ کیا نیٹ پر، ہر اتوار کو رات عشاء کے بعد 1 گھنٹے تک سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 2016 تک جاری رہا۔ اس طویل عرصے میں آپ نے ہزاروں سوالات کے جوابات دیے۔ جامعۃ الرضا کی ویب سائٹ کو ذرا کھول کے دیکھیے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، آپ کی شدید خواہش تھی کہ بریلی شریف میں ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی جائے جہاں پہ
जदीद व कदीम उलूम पढ़ाए जाएं और उसका मयार पूरी दुनिया में तस्लीम हो। तो उनकी ख्वाहिश की तकमील में हुजूर सैयदी ताजुल-शरिया ने जामिअतुर रज़ा यूनिवर्सिटी कायम की और जामिअतुर रज़ा की वेबसाइट पे आप देखेंगे कि हुजूर सैयदी ताजुल-शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के 11 साला ऑनलाइन सेशंस तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 7000 से कुछ ज़ायद सवालात हैं जिनके आपने जवाबात इरशाद फरमाए और उन सवालात में बार बार मसलके आला हज़रत और बरेलवी निस्बत के बारे में लोग सवाल किया करते थे और आप जवाब में हमेशा यही फरमाते कि हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है, जिसकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हज़रत है या बरेलवी मसलक है। सही सुन्नी को आप पहचानना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि वो अपने आप को बरेलवी मानता हो, बरेलवी कहलाता हो और मसलके आला हज़रत को अपना ओढ़ना बिछौना समझता हो। बारहा आपने इस तरह के जवाबात दिए हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। आपके इन ऑनलाइन सेशंस को कंपोज करके लिखने का प्रोजेक्ट 2010 में बना था। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ बख्शा कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। मार्च 2010 के 4 सेशन मेरे ज़िम्मे लगाए गए थे। मैंने उन्हें कंपोज किया और ऑडियो से सुनकर उनको लिखना ये आसान टारगेट नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है, वो किया। फिर जितनी भी उसमें अहादीस थी, आयात थी, अक़वाल थे, उन सब की तखरीज की और बाकायदा तौर पे उनको मुसव्वदात की शक्ल देकर मैंने मरकज़ में भेजा। 30 मई 2010 के ऑनलाइन सेशन में 7 उन नुमाया तरीन अफराद के नाम हुजूर सैयदी ताजुल-शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने पेश किए गए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अच्छा काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम उनमें शामिल था। हुजूर सैयदी ताजुल-शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ हम 7 लोगों को मुबारकबाद दी बल्कि दुआओं से नवाजा। जो लोग सेशंस कंपोज और ट्रांसलेट कर रहे हैं उनके लिए खुसूसी दुआ फरमा दें, खासकर इरफान भाई, गुलाम कादिर भाई, उस्मान यूसुफ, इमरान शाकिर, मुख्तार खान, सज्जाद शाह, ज़ियाउल हक वगैरह वगैरह। खुसूसी तौर पर इन लोगों के लिए जिनके नाम दिए गए और उसके अलावा जो इस नेक काम में किसी तौर पर मुआविन है, अल्लाह तबारक तआला सबको बरक़ात दरान से नवाजे और जो लोग सेशन के लिए काम कर रहे हैं और उसमें कोशिश कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक तआला उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और फिर 2 जून को ईमेल के जरिए हज़रत कायद मिल्लत मुफ्ती असद रज़ा खान साहब बरेलवी कादरी ने मुझे इत्तला दी। आपने लिखा कि वी टोल्ड हज़रत अबाउट यू बीइंग विद अस इन दिस टास्क and Hazrat made special prayer for you in previous session. अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो ये जितने भी 11 साल के ऑनलाइन सेशन हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब के सब सुनने का शर्फ हासिल रहा और इसमें जो बरेलवी निस्बत के बारे में आप बार बार ताकीद फरमाया करते थे, अगर आप उसको देखना चाहते हैं अपने कानों से आपकी प्यारी आवाज़ में वो बयानात सुनना चाहते हैं तो जामिअतुर रज़ा की वेबसाइट पे जाइए और सर्विसेज के टैब में आपको क्वेश्चन आंसर लाइब्रेरी मिलेगी। वहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ बरेलवी लिखिए या मसलके आला हज़रत लिखिए और आपके सामने दर्जनों सवालात आ जाएंगे और उनके जवाबात मौजूद हैं। इस वक्त मैं सिर्फ एक सवाल और उसका जवाब हुजूर सैयदी ताजुल-शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की आवाज़ में आपके सामने लाना चाहता हूँ ताकि मसले की नोयत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और जो धोखाधड़ी की जा रही है उसका इज़ाला हो सके। जमात अहले सुन्नत और जमात अहले सुन्नत बरेलवी में क्या फर्क है? जमात अहले सुन्नत और जमात अहले सुन्नत बरेलवी इसमें कोई फर्क नहीं है। ज्यादा ज्यादा ये है कि बरेलवी कह करके
اہل سنت کے مفہوم کی تاکید ہو گئی، اور ایک فرق یہ متصور ہے کہ اب رافضیوں کے مقابلے میں دیوبندی اور وہابی بھی سنی کہلواتے ہیں، اور حقیقتاً وہ سنی نہیں ہے۔ جب بریلوی کہا جائے گا تو رافضیوں کے علاوہ دیوبندی اور وہابیوں سے بھی امتیاز ہو جائے گا۔ اہل سنت یا سنی کی جو اصطلاح ہے یہ بنیادی طور پر شیعہ کے مقابلے پہ استعمال کی جاتی تھی کہ ایک طرف شیعہ ہیں دوسری طرف سنی ہیں، اور وہابی دیوبندی اور دیگر جو نجدی فکر کے لوگ ہیں ان سے ممتاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم برصغیر میں بریلوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم ہیں اصل سنی۔ لیکن اب تو نوبت یہاں تک آ چکی کہ شیعہ نے بھی اب اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذرا کتاب کا ٹائٹل دیکھیے، وہ بھی اہل سنت ہونے کے دعوے دار بن گئے۔ تو جو لوگ بریلوی کی پہچان ختم کروانا چاہتے ہیں، صرف اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کروانا چاہتے ہیں، وہ بتائیں کہ ان باطل طاقتوں سے اپنے آپ کو ممتاز کیسے کیا جائے گا۔ اور یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کبھی گودرا سے کبھی کہیں اور سے، جی ہم تو چشتی ہیں، ہم نظامی ہیں، ہم گولوی ہیں، ہمارا مسلک گولوی ہے، ہمارا مسلک چشتی ہے، ہم بریلوی نہیں ہیں، ان کے لیے بس اتنا کہنا چاہوں گا، اور یہ پکی ان کے لیے امید ہے کفایت کرے گی کہ تم لاکھ انکار کرو بریلوی ہونے کا، لیکن جب بھی تم اٹھ کر نعرہ لگاؤ گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو سننے والا اور دیکھنے والا پکار اٹھے گا، ہاں یہ بریلوی ہے۔ جب بھی تم غوث پاک کا نام دو گے، تم 11ویں دو گے، لوگ کہیں گے بریلوی ہے۔ تم لاکھ انکار کرو کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم گولوی ہیں، ہم نظامی ہیں، لیکن جب بھی اذان کے ساتھ تم درود شریف پڑھو گے تو تمہیں لوگ بریلوی ہی کہیں گے۔ جب بھی تم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ گے، تم لاکھ انکار کرتے رہو، کوئی نہیں سنے گا، سب تمہیں بریلوی ہی کہیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ایسا کمبل ہے جسے تم تو چھڑانا چاہتے ہو، لیکن یہ کمبل اب تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دلوں سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بغض نکالو، اور آپ کے ساتھ سچی عقیدت رکھو، اور آپ کی عقیدت یقین جانو کہ رافضیت سے بچنا ہے، نجدیت سے بچنا ہے، وہابیت، دیوبندیت، پرویزیت، قادیانیت، تکرانویت، ندویت، یہ جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو دامن امام احمد رضا میں پناہ لے لو، اسی میں تمہاری بچت ہے۔ آخر میں محدث شہید حضرت علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اسی موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے اشعار میں اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہماری پہچان ہے، اور یہ اشعار آپ کی تصنیف اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام، اس میں سے میں نے لیے ہیں۔ امام اہل سنت کون ہے؟ میرے شاہ تم ہو۔ امام اہل سنت کون ہے؟ میرے شاہ تم ہو۔ یہ بیڑا سنیوں کا اور اس کے ناخدا تم ہو۔ یہ بیڑا سنیوں کا اور اس کے ناخدا تم ہو۔ حرم والوں نے ہو کر یک زباں اعلان فرمایا، حرم والوں نے ہو کر یک زباں اعلان فرمایا، علوم و معرفت میں آج کل سب سے سوا تم ہو۔ علوم و معرفت میں آج کل سب سے سوا تم ہو۔ وہ جس کے زہد و تقویٰ کو سراہا شان والوں نے، وہ جس کے زہد و تقویٰ کو سراہا شان والوں نے، کہا یوں پیشواؤں نے ہمارے پیشوا تم ہو، کہا یوں پیشواؤں نے ہمارے پیشوا تم ہو۔ تم ہی تو قافلہ سالار ہو نوری جماعت کے، تم ہی تو قافلہ سالار ہو نوری جماعت کے، ہدایت کی کسوٹی دور حاضر میں شہا تم ہو، ہدایت کی کسوٹی دور حاضر میں شہا تم ہو۔ ہدایت کے تم ہی اس دور میں ہو نیر تاباں، ہدایت کے تم ہی اس دور میں ہو نیر تاباں، ہے یہ بے نور اختر اس میں بھی جلوہ نما تم ہو۔ امام اہل سنت کون ہے؟ میرے شاہ تم ہو۔ یہ بیڑا سنیوں کا اور اس کے ناخدا تم ہو۔
ہدایت کی کسوٹی دور حاضر میں شہا تم ہو۔